شرازی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت ساری باتیں کلیئر کر دی گئی ہیں آج آرمی چیف کی جانب سے, اور پرابیبلی یہ شاید وقت کی ضرورت بھی تھی کیونکہ ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے اور نئی تقرری ہونے جا رہی. بالکل بہت ضروری تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے کہ کوئی آرمی چیف جاتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے خطاب کریں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ادراک کرتے ہوئے آئندہ سیاست میں عدم مداخلت کی بات کریں. تو یہ بات ظاہر ہے کہ بہت قابل تحسین بات ہے, اور اس بات کا احساس بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ نہیں دہرائی جائیں گی, آئندہ سیاست میں کردار ادا نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ 2018 کے بعد سے جو 2018 کے الیکشن تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد جو مداخلت ہوئی اور جس طرح سے ایک ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا وہ اس کا ظاہر ہے کہ ملبہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر گرایا جاتا رہا ہے اور گرایا جاتا رہے گا, کیونکہ جس طرح کی صورتحال رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہوئی ہے, جس طرح سے ہمارے معاشی ہمیں نقصان ہوا ہے, سیاسی ہوا ہے, سماجی ہوا ہے, اس کا ایک بہت اس کا فال آؤٹ ہے, اور اس کو تسلیم کرنا سب سے پہلے ضروری تھا, جس کو کہ آج جنرل باجوہ نے تسلیم بھی کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی عدم مداخلت جو مداخلت ہے سیاست کے اندر وہ نہیں ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ غلطیوں کو درست کرنا چاہیں, اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس بات کی تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن گزشتہ 3.5-4 برس کا جو ایک رجیم تھا ہائیبرڈ رجیم, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی, اور اس کا نتیجہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جس طرح سے الزامات لگائے گئے اور جس طرح سے غداری کے پتے بانٹے گئے, جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ملائن کیا گیا, بدزبانی کی گئی, بدکلامی کی گئی, اور ایک ٹریڈیشن شروع کیا گیا جس سے کہ پاکستان کی جو افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ایک تقسیم اور تفریق تھی وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کبھی امپورٹڈ اور کبھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے اور ہار جیت کی سیاست کا حصہ ہے. تو ظاہری طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا وہ, اور جس طرح سے وہ ایک سازش بیانیہ بنایا گیا جس سے آج جب باجوہ نے کہا بھی کہ اس سے پیچھے وہ ہٹتے دکھائی دیتے ہیں, اس میں جس طرح 6.5 مہینے پاکستان کی سیاست کو ہیجان میں مبتلا کیا گیا اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک مذاق بنایا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ادارہ بطور ادارہ بھی اس بات کو سمجھتا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا بہت نقصان پاکستان کی سفارتی پاکستان کی جو انٹرنیشنل معاملات ہے اور اندرونی طور پر تقسیم کی صورت میں نکلا ہے, اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو بند کرنا ہے. لہٰذا ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے اور ان کا غیر سیاسی کردار ہوگا. ایک بات جو کہ انہوں نے ایک بات نہ اس موقع پر کرتے تو زیادہ مناسب تھا, جو 71 میں انہوں نے ناکامی جو ہے وہ سیاسی لوگوں پر سیاسی ناکامی جو پاکستان کی تقسیم کے اوپر ڈال دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت فیکچولی بھی اس میں بہت سارے اعتراضات موجود ہیں, کیونکہ جنرل ایوب کے دور اور اس کے بعد سے جس طرح سے جو پالیسیز رہی تھی اور 1 یونٹ کی جو فال آؤٹ تھا وہ فال آف بنگال یا فال آف مشرقی پاکستان کی صورت میں نکلا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے اس ٹائم کے اوپر پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا. یہ ملٹری کی ناکامی سمجھی جاتی ہے, اور خود بہت سے بڑے بڑے ہسٹورینس نے اس کو لکھا ہے, اور اس کا ملبہ سیاستدانوں پر سیاسی ناکامی اس کو بنانا اس موقع پر, اور ویسے بھی یہ ہسٹوریکلی بھی یہ غلط ہے, اور اس کو اس طرح بیان کرنا بھی میرا خیال ہے کہ یہ درست نہ تھا. لیکن بہرحال اب عدم مداخلت کی بات ہو رہی ہے, اس میں اگر عدم مداخلت اور اپنی غلطیوں کی بات ہے تو ضرور ادارے کو یہ بات سمجھنی چاہیے یا پاک فوج کو اس بات کا احساس ہے اور مزید کرنا چاہیے کہ سیاست سے بالکل ان کو بالاتر ہو کر صرف اور صرف بیرکس میں رہنا چاہیے. یہی ان کا آئینی کردار ہے, یہی ان کا. لیکن یہاں پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ عدم برداشت جو سیاستدانوں کے عدم برداشت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی, معاشی مشکلات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس پر کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ بات بہت مناسب ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال تحریک انصاف بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے اور ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو آپ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ فراموش نہیں کر سکتے یا بھلا نہیں سکتے. ان کو اپنی پولیٹیکل پاور کو استعمال کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انگیج ہونا چاہیے, پارلیمان میں واپس آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے
जो अभी मईशत से उन्होंने बात की थी कि मुआशी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त है उसमें पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। इस वक्त सारी जमातों को पार्लियामान में बैठ के एक मिसाक मईशत, एक मिसाक जमहूरियत, एक दोबारा से मिसाक जमहूरियत जो है वो बनाना चाहिए, और इसी की तरफ मेरा ख्याल है निशानदेही भी वो कर रहे हैं जनरल बाजवा कि ये इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक तरह से अगर देखा जाए तो आज जो 2018 से पहले की सूरत हाल थी, आज उस पे एक मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार, और ये भी कहना कि फरवरी 21 में उन्होंने फैसला किया था कि इदारा गैर सियासी होगा, और उससे पहले जो हमारी इत्तलात हुई हैं इससे पहले ही जनरल बाजवा की क़यादत में ये फैसला हुआ था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने मामला खुद देखेगी। और एनडीयू में जो उन्होंने खिताब किया था, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसमें उन्होंने बहुत तफसील से इस पे बात की कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी वो किस तरह से आर्मी के कंधों को इस्तेमाल करती थी, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल करती थी, और फिर जब उन कंधों को हटाने का फैसला किया गया तो इमरान खान साहब ने किस तरह से रिएक्ट किया। और आज भी इमरान खान साहब जो है वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि न्यूट्रल ना हो, आर्मी का सियासत में किरदार रहे और सिर्फ उनके साथ यानी उनकी फेवर में रहे। तो मेरा ख्याल है इसको आज बहुत अच्छे तरीके से जनरल बाजवा ने इसके ऊपर जवाब दिया है, और उनका बहुत जरूरी था इस पे बात करना, क्योंकि ये सारा जो मलबा है ये उनके ऊपर गिराया जाता है और उनको मुर्दे इल्जाम भी ठहराया जाता है, क्योंकि 2018 में जब इंतखाबात हुए थे वो आर्मी चीफ थे और उनके नीचे जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम जो है वो लगते रहे। तो ये दुरुस्त बात है, और खुदा करे कि ये इस वक्त जो है इसके बाद ये रियलाइजेशन जो कि इदारे की तरफ से आई है वो उस पर कायम भी रहें और सियासत में किरदार ना अदा करें, और पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो अपनी तमाम पाकिस्तान के मसाइल को एक जगह पे ला के उसके ऊपर बात करें, पार्लियामान को मरकज बनाएं, पार्लियामान को तक़वियत दें और पार्लियामान को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स और एक जो मदर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वहां से फैसले जो हैं वो हो, तो तभी पार्लियामानी जमहूरियत जो है वो सही मानों में राइज होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस एहसास के बाद मेरा ख्याल है एक कदम आगे बढ़ा गया है, और इसके ऊपर आज खुले पहले बीजीआई ने इसके ऊपर बात की थी और आज आर्मी चीफ ने इसके ऊपर खुल के बात की है, और ये इदारे का फैसला जो कि आज उन्होंने अनाउंस किया, मेरा ख्याल है इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको तस्लीम करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस बात की तवक्को भी करनी चाहिए कि जितनी मुदाखलत 75 साल में पाकिस्तान की सियासत में होती रही है वो मुदाखलत जो है वो इसके बाद नहीं होगी, और सही मानों में जो अवाम का फैसला है उसके मुताबिक ही जो है वो फैसले किए जाएंगे।